دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ من والہ کا احسان و کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو محض اپنے فضل سے ماہ رمضان عطا فرمایا تھا۔ رمضان اپنی تمام تر برکتوں، سعادتوں، رحمتوں، بخششوں، نوازشوں، عنایات کے ساتھ گزر چکا ہے۔ رمضان اپنے پیچھے ہمارے لیے بہت سارے سبق، بہت سارے درس، بہت ساری نصیحتیں، عبرتیں چھوڑ گیا ہے۔ رمضان کی چند خاص باتیں ہیں جس کو سال بھر یاد رکھنا چاہیے، اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے، اس کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ رمضان کا خاص عمل تھا روزہ۔ روزے کی خصوصیت یہ تھی کہ روزے میں بندے کے اندر خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے۔ آپ نے رمضان میں محسوس کیا، دیکھا کہ ہر روزے دار کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے۔ صبح شہری کا وقت ہے، شہری 5:25 پر مثلاً ختم ہو رہی تھی، اور ہم اگر اتفاق سے ذرا دیر سے اٹھے، شہری کے لیے بیٹھے، 2-4 نوالے ہی کھائے تھے کہ وقت ہو گیا۔ بیوی نے بڑی محنت سے بڑے مزیدار، بہت عمدہ، لذیذ کھانے بنائے ہیں، لیکن ہم اسے چکھ بھی نہیں سکے، وقت گزر گیا۔ تب بیوی کہے کہ ذرا چکھ کے دیکھ لیجئے، بڑی محنت سے بنایا ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ وقت ہو گیا، آپ کیسے چکھ سکتے ہیں؟ بیوی اگر یہ کہے، گھر والے کہیں کون دیکھ رہا ہے، ہم ہی تو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم دیکھ بھی لیں تو کون سا باہر والوں کو سنانے جا رہے ہیں، اس لیے ایک آدھ نوالا آپ کھا لیں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو روزے دار جواب میں کہے گا کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کہے گا کہ میں ایک نوالا بھی نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوپہر کو سخت دھوپ ہے، بڑی شدت کی پیاس لگی ہے، حلق سوکھ گیا ہے، حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں، اور وضو کرنے کے لیے بیٹھا تو وضو ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی، جی چاہ رہا ہے کہ 1-2 گھونٹ پی لوں، اور اگر کلی کرتے کرتے 1-2 گھونٹ پی لے تو کون دیکھ رہا ہے؟ لیکن اندر سے آواز آتی ہے، روزہ رکھا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے، اندر اس کا ایمان کہہ رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ شام کو وہی افطار کے لیے بیٹھو، ماشاءاللہ بڑی عمدہ، بڑی لذیذ، بڑی مزیدار چیزیں تیار ہیں، دستر پر سجی ہوئی ہیں، بھوک کی شدت ہے اور دستر پر سجی ہوئی چیزوں کی کشش ہے کہ وہ اپنی طرف ہمیں کھینچ رہے ہیں۔ وہ عمدہ شربت، وہ بنے ہوئے مزیدار کھانے، جی کہہ رہا ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے ایک نوالا کھا کے دیکھ لو، 1 گھونٹ پی کے دیکھ لو، لیکن آدمی ہمت نہیں کرتا۔ بڑا چھوڑیے، کوئی چھوٹا بچہ بھی کوئی چیز اٹھا کر منہ میں نہیں ڈالتا، انتظار کرتے ہیں وقت کا۔ وقت ہو گیا، 6:30 بجے افطار ہو رہا تھا، تو وقت ہو گیا 6:30 ہو گئے، تو لوگ اپنی گھڑی میں دیکھتے ہیں، اپنی گھڑی میں 6:30 ہو گئے تو تسلی نہیں ہوتی،
سامنے والے سے پوچھتے ہیں آپ کی گھڑی میں کیا وقت ہوا، سامنے والا بتاتا ہے تو تب بھی تسلی نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں کہ مسجد سے ابھی اعلان نہیں ہوا۔ تو یہ جو اپنے آپ کو روکا ہے جی، کھا لے تو کون دیکھ رہا ہے، لیکن اندر سے وہی آواز دوبارہ آتی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو خوف خدا ہے، یہ خوف خدا رمضان میں پیدا ہو جاتا ہے، روزے میں اندر آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی بتایا لعلکم تتقون، کہ یہ جو روزے میں تمہارے اندر خوف پیدا ہو گیا، اسی خوف خدا کا زندگی بھر جی امپلیمنٹیشن کرنا ہے، کہ آپ کو پوری زندگی اس کو اپنے آپ پر لاگو کرنا ہے، کہ یہ خوف خدا صرف روزے کی حد تک نہیں ہے، کہ روزے میں تو آپ نے حلال کو بھی روک کے رکھا جی، حلال غذا بھی وقت سحری کا ہو جانے کے بعد ایک نوالا منہ میں لینے تیار نہیں، حلق میں اتارنے تیار نہیں، حالانکہ جو کچھ سامنے رکھا ہوا ہے سب حلال ہے جی، اور شام کو افطار کو جب بیٹھے ہیں تو سب حلال چیزیں سامنے رکھی ہیں، لیکن وقت ہونے سے پہلے ایک چیز بھی، ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے اتارنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ جو خوف خدا رمضان میں روزے میں آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ یہ خوف خدا پوری زندگی یاد رہے، انسان کے دل میں رہے، کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے، خاص طور سے جی اکل حلال کے پاک غذا، پاک غذا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے قرآن پاک میں وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے مخاطب ہیں، انبیاء سے بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کو مخاطب کرتے ہیں، بلاتے ہیں یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، اے نبیو، اے رسولو، میری بات سنو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ جی۔ پھر اللہ جل شانہ تمام انبیاء کو آواز دے کے کہتے ہیں کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، پاک چیزیں کھانا۔ علماء نے لکھا طیبات کا مطلب ہے حلال، حلال چیزیں کھانا، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرنا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا انی بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ حضرات علماء نے یہاں دو باتیں ارشاد فرمائی، مفسرین نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے جی کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، پہلے کھانے کی بات کی، بعد میں نیک عمل کرنے کی بات کی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب پیغمبروں سے کہا جا رہا ہے تو پہلے نبیوں کو یہ کہا جاتا اچھے عمل کیجئے، اور اچھے عمل کرنے کے بعد جب فارغ ہو جائیے، فرصت ملے تو بیٹھ کے پاک غذا کھا لیجئے جی۔ پہلے عمل کی بات کرنا تھا، بعد میں کھانے کی بات کرنا تھا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے کھانے کی بات کی، بعد میں عمل کی بات کی۔ تو علماء نے ارشاد فرمایا، مفسرین نے فرمایا کہ کھانے کا تعلق اللہ نے عمل کے ساتھ میں رکھا ہے۔ بدن میں جو غذا جاتی ہے، جیسی غذا جاتی ہے ویسی ہی زندگی میں عمل باہر نکلتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ نے بڑی اچھی مثال دی اور بڑی عمدہ مثال سے سمجھایا کہ جیسے ہماری گاڑیاں فور ویلرز، کوئی بھی گاڑی ہو جی، کچھ پیٹرول کی گاڑیاں ہیں، کچھ ڈیزل کی گاڑیاں ہیں، کچھ گیس کی گاڑیاں ہیں، یہ جو الگ الگ سواریاں ہیں جس میں الگ الگ یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اور وہ ایندھن ان گاڑیوں کو دوڑاتا ہے، چلاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں پیٹرول کی گاڑی میں اگر ڈیزل ڈال دیا جائے یا ڈیزل کی گاڑی میں پیٹرول ڈال دیا جائے تو اب وہ گاڑی ایک جی قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، کہ اس کے اندر جو ایندھن جانا چاہیے تھا وہ بدل گیا، اور جب اندر کا ایندھن بدل گیا تو پھر اس کا ایکشن بدل گیا، اس کا عمل، قوت عمل بدل گیا۔
تو علماء نے اسی مثال سے ارشاد فرمایا کہ مومن کے بدن میں جب اکل حلال پاک غذا جاتی ہے تو پھر اس کی محنت، اس کا رخ، اس کے عمل کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اور بدن کے اندر جب پاک غذا نہیں جاتی تو پھر اس کے اندر کی عمل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ من والہ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یہ فرمایا کہ پاک کھاؤ، اس لیے کہ پاک کھاؤ گے تو نیک عمل کر سکو گے، اگر غذا پاک نہیں ہوگی تو عمل بھی نیک نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے نبیوں کو مخاطب کر کے کہا اور ارشاد فرمایا انی بما تعملون علیم، کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں، نیک کرو، بھلا کرو، برا کرو، اچھائیاں کرو، برائیاں کرو، سب اللہ کے علم میں ہیں، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ نے ان آیتوں میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر مسلمانوں سے بھی کہی، ایمان والوں سے بھی کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بھی کہتے ہیں کہ پاک غذائیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی، نبوت کے ملنے کے بعد بھی ہمیشہ پاک غذا کا استعمال کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لی اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ لے کے گئی، حالانکہ جب گود لی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ نے، جب گود لیا اس وقت پر حضرت حلیمہ سعدیہ کا سینہ سوکھا ہوا تھا، آپ کے سینے میں دودھ کی کمی تھی چونکہ غذا نہیں مل رہی تھی، اور غذا اس لیے نہیں مل رہی تھی کہ جو جانور ان کے ساتھ تھے، جانوروں کا دودھ پیتے تھے تو جانوروں میں دودھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے عجیب کرشمہ دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور لے کر اپنے خیمے میں پہنچی تو دیکھا کہ اونٹنی کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے، خوب سیر ہو کے پیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ کے سینے میں بھی دودھ بھر دیا۔ تو علماء نے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رضائی بھائی تھے، آپ کے جو بھائی دودھ شریک بھائی تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بچپن میں، یعنی اللہ کی طرف سے حفاظت کا نظام ہے کہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب سے دودھ پیتے تھے اور دوسرا جانب گویا اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے، کہ یہ انبیاء کے لیے اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ انبیاء کو پہلے سے پاک صاف ستھرے اور معصوم بچا کے اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ تو نبوت سے پہلے بھی کوئی غلط غذا، کوئی غلط چیز، کوئی حرام غذا اللہ نے انبیاء کی سے حفاظت فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبری سے پہلے اپنے روٹی روزی کے لیے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والوں نے پوچھا، رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بھی عرب کے قریش کے چند لوگوں کی بکریاں چراتا تھا اور اس پر مزدوری کے طور پر مجھے بھی چند قیرات ملتے تھے، اور ان چند قیراتوں پر میں بکریاں چرا کر مزدوری کر کے گویا کما کر کھاتا تھا۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، دوسروں کا مال لے کر تجارت کرتے تھے، اور تجارت سے جو منافع اور آپ کو جو حصہ ملتا تھا اس حصے سے گزران ہوتا تھا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بتایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، کہ نبی جی ہم نے آپ کو گھر خاندان والا بنایا تھا، آپ اکیلے نہیں تھے، آپ کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد ماشاءاللہ آپ کے 6 بچے یا 7 بچے ہوئے، 4 لڑکیاں ہوئی، 2 3 یا 4 الگ الگ روایتوں کے اعتبار سے آپ کے لڑکے ہوئے، لڑکے زندہ نہیں رہے، کم عمر میں انتقال کر گئے، آپ کی لڑکیاں زندہ تھی۔
تو آپ کا کنبا بڑا تھا، 8 بچوں کا کنبا بڑا کنبا ہوتا ہے، اگرچہ بچے بچپن میں انتقال کر گئے، آپ کی بیوی تھی، کنبا بڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، نبی جی ہم نے آپ کو بڑے کنبے والا بنایا تھا اور محتاج نہیں بنایا، ہم نے آپ کو غنی بنایا، بے نیاز بنایا۔ آپ ماشاءاللہ کماتے تھے، گھر والوں کو بھی کھلاتے تھے اور خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں پر بھی خرچ کرتے تھے۔ تو اس طرح ابتدا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جی پاک غذا کھانے کی، اور نبوت کے ملنے کے بعد تو بہت احتیاط۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے، مدینہ طیبہ میں بڑی سختیاں تھی، بڑی تنگیاں تھی، بڑی مشقتیں تھی، بہت فاقے تھے۔ آپ نے بار بار سنا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 چاند نظر آ جاتے تھے، 2 مہینے گزر جاتے تھے، 2 مہینے گزر گئے، 3 چاند نظر آ گئے، لیکن گھر میں پکا کر کھانے کے لائق کوئی چیز نہیں ہوتی تھی کہ کوئی چیز چولہے پر رکھ کر بنا کر پکا کر کھائی جائے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ گزارا ہوتا تھا اسودین 2 کالی چیزوں پر، کبھی کھجور کھا لیا، کبھی پانی پی لیا۔ ایسے سخت دن گزر رہے تھے، اور ایسے سخت دنوں میں حضرت عائشہ اماں جان فرماتی ہیں کہ یہ کھجور اور جی پانی کے علاوہ اور کبھی کچھ کہیں کسی کی طرف سے آ جاتا تو وہ منائح ہوتے تھے۔ منائح کا مطلب لوگ اپنے گھروں کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھیج دیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ پی لیتے، جی اونٹنی کا دودھ، بکری کا دودھ پی کر گویا اس سے گزارا کرتے تھے، گزارا ہوتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی کتنی احتیاط برتتے۔ حضرت شداد ابن اوس روایت کرتے ہیں کہ ان کی بہن تھی ام عبداللہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری کا دودھ بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے خادم رسول اللہ کے پاس بکری کا دودھ لے کے پہنچے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے بھیجا ہے؟ تو فرمایا ام عبداللہ نے، شداد ابن اوس کی بہن نے بھیجا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو غریب گھرانہ ہے، ان کے گھر میں تو بکری نہیں ہے، جب گھر میں بکری نہیں تو دودھ کہاں سے آیا؟ کسی اور کا، کہاں کا، کدھر کا کچھ پتا نہیں، دوسروں نے ان کو دیا، انہوں نے ہمیں دے دیا، پتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تمہارے گھر بکری کہاں سے آ گئی، اور حضور نے لوٹا دیا، وہ واپس لے کے چلے گئے۔ ام عبداللہ کے پاس واپس پہنچے تو پوچھا جی خادم سے کہ کیا ہوا؟ تو بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جی کہ تمہارے گھر بکری کہاں سے آ گئی اور آپ نے لوٹا دیا۔ تو حضرت ام عبداللہ نے رسول اللہ کے پاس اپنے خادم کے ذریعے سے کہلوا بھیجا کہ ہمارے پاس جو تھوڑا بہت مال تھا اس مال پیسے سے ہم نے بکری خرید لی، اور اسی بکری کے دودھ پر ہمارا بھی گزارا ہوتا ہے، تو اسی میں سے تھوڑا سا دودھ ہم نے آپ کے لیے بھی بھیج دیا ہے۔ تو جب یہ وضاحت آئی تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا۔ جی اس کو کہتے ہیں جی اکل حلال۔ دوسرے دن ام عبداللہ آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرنے لگی کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کے پاس دودھ بھیجا اور آپ نے لوٹا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، اللہ نے ہمیں پاک غذا کھانے کا حکم دیا ہے۔ پیغمبروں کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ پاک غذا کھانا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ نے ہمیں خاص طور سے رسولوں کی جماعت کو اللہ نے پاک غذا کھانے کا حکم دیا ہے، اس لیے جی ہم احتیاط کرتے ہیں، احتیاط برتتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن مسجد نبوی میں آخری دنوں میں جب فتوحات ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے تنگی کے دن ختم کیے، سن 7 ہجری سن 8 ہجری کے بعد آہستہ آہستہ تنگی کے دن ختم ہوئے اور فراخی ہونے لگی، تھوڑا تھوڑا جی فتوحات ہونے لگے، ادھر ادھر سے ماشاءاللہ غنیمت کا مال اور پھر جزیہ وغیرہ آنے لگا۔ تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صدقے کا مال کھجور آ کے پڑا ہوا تھا، چھوٹا بچہ حضرت حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبوی کے دروازے سے لگا ہوا ہے، حضرت فاطمہ کا گھر بھی مسجد نبوی کے دروازے سے لگا ہوا ہے، اور بچے مسجد میں کھیلتے کودتے ہیں۔ حضرت حسن کھیلتے ہوئے مسجد میں آ گئے تو وہ جو کھجور پڑی ہوئی تھی صدقے کی کھجور، بچے کو کیا پتا، کھجور اٹھائی منہ میں رکھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے سامنے آ کے کہا، جی آواز نکال کے کہا، کخ کخ، جی تھوک دو جی بچے کے منہ سے، جی بچے نے نکال کے باہر ڈال دیا۔ تو اللہ کے رسول نے چھوٹے سے بچے کو سمجھایا اور آپ نے فرمایا، انا لا ناکل الصدقہ، ہم ہاشمی گھرانے کے لوگ ہیں اور ہاشمی گھرانے کے لوگوں کے لیے یہ صدقہ حلال نہیں ہے، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ کیا تمہیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے ہیں؟ بچے کو بچہ سمجھ کر، جیسے آج ہمارے ہاں ماحول ہے جی، معاشرے میں ہمارے پاس یہ ایک عام چیز ہے کہ بچہ کچھ بھی کھا لیتا ہے، کہتے ہیں بچہ ہے چھوڑ دو جی، ہر چیز میں بچہ ہے، اس کے پہننے اوڑھنے میں، لباس میں ہم یہ کہتے ہیں بچہ ہے جی۔ یہ جو عادت ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، اس عادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ بچے کو بچپن میں سنورنے کا موقع ہے۔ وہ جی نرم ڈالی ہے، اس نرم ڈالی کو اس کی نرمی کے زمانے میں سیدھی کر کے کھڑا کریں گے تو جب وہ تناور درخت بنے گا تو سیدھا رہے گا، اور جب وہ نرم ڈالی ہے اس وقت پر وہ ٹیڑھا ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے کہہ کے اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کا تنا جب ٹیڑھا ہو جائے گا تو وہ سیدھا نہیں ہوگا بلکہ اس کو کاٹنا پڑے گا۔ اس لیے حفاظت اپنی بھی دی اور گھر خاندان والوں کی بھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت مقدام فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین غذا، بہترین روزی، بہترین چیز جو انسان کھائے وہ اپنی محنت کی، ہاتھ کی محنت کی کمائی ہے، کہ خود محنت کر کے اپنی ہاتھ کی محنت کی کمائی یہ بہترین غذا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام اپنی محنت کی کمائی کھاتے تھے، خود محنت کرتے تھے، زیرہ بناتے تھے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں یہ کمال رکھا تھا کہ جب وہ لوہا پکڑتے تو وہ لوہا جی موم کی طرح سے نرم ہو جاتا، اور خود اپنے ہاتھ سے وہ زرہ بنا کر جو پہنی جاتی ہے جی جنگوں کے موقع پر، وہ زرہیں بنا کر، ڈھال بنا کر حضرت داؤد علیہ السلام فروخت کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں جو کمائی آتی اس سے اپنی غذا کا، اپنے کھانے کا انتظام کرتے جی۔ حالانکہ بادشاہ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام عام آدمی نہیں تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، لیکن بادشاہت کے باوجود لوگوں کا مال، بیت المال کا مال، عام لوگوں کی طرف سے جمع شدہ حکومت کا مال اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی محنت کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اس لیے بزرگوں جی، آج کے زمانے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہر مومن مسلمان اس بات کا سب سے پہلے فیصلہ کرے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ روزے میں جو ڈر پیدا ہو گیا تھا اور اندر سے ایک آواز نکلتی تھی اور وہ بار بار سنائی دیتی تھی اور اندر ہی اندر وہ آواز گونجتی تھی کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ وہ آواز ہے جس آواز کو پوری زندگی اپنے دل دماغ میں، اپنے اندر اس کو گونجتے دینا چاہیے کہ وہ گونج ہمیں سنائی دیتی رہے۔ اور اپنے طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تاکید فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ آپ نے فرمایا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرائض کے بعد فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، دوسرے جتنے فرائض زندگی ہیں، ان فرائض زندگی کے بعد ایک بہت بڑا فریضہ حلال کمائی بھی ہے کہ حلال کمائی کے لیے آدمی محنت کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، ہاتھ پیر مارے، اپنے آپ سے کوشش کرے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ من والہ نے جب مکہ فتح ہو گیا، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف، بنو غطفان،
یہ جو بڑے بڑے قبیلے تھے طائف کی طرف آباد تھے، ان قبائل والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو اب ان کو ڈر ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر بھی حملہ آور ہوں گے، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے سے پہلے پورا مال لے کے آئے تھے، اپنے جانور، اپنا سونا چاندی، مرد عورتیں سب مل کے آ گئے تھے۔ اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائے اس جنگ میں، اور فتح کے بعد بہت غنیمت کا مال ملا، اور جب بہت غنیمت کا مال ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے مسلمانوں کو کم دیا، نئے مسلمانوں کو زیادہ دیا، تاکہ نئے مسلمانوں کے پیر اسلام میں مضبوط ہوں اور وہ اسلام میں اپنے آپ کو کھلا محسوس کریں اور ان کا ایمان پختہ ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مسلمانوں کو بہت کچھ دیا۔ ابو سفیان آئے، انہوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، ان کو دیا۔ ایسے ہی حکیم ابن حزام آئے، وہ بھی آ کر رسول اللہ سے پوچھنے لگے، اللہ کے نبی سے مانگا، اللہ کے رسول نے دیا، پھر مانگا پھر دیا، پھر مانگا پھر دیا، پھر مانگا پھر دیا، مانگتے رہے رسول اللہ دیتے رہے۔ جی بہت دفعہ مانگا، رسول اللہ نے ہر دفعہ دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم ابن حزام سے فرمایا کہ دیکھو یہ ان المال حلوۃ خضیرۃ، کہ یہ جو مال ہے نا، یہ مال میٹھا ہوتا ہے اور ہرا بھرا ہوتا ہے۔ جی آدمی کی نظر ہرے بھرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، اور اس کی زبان کا ذائقہ میٹھی چیزوں کو کھا کر لذت پاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو اسی سے تشبیہ دی، اور مال کو اسی سے تشبیہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہرے بھرے کو دیکھ کر آنکھیں خوش ہوتی ہیں، ویسے ہی انسان مال کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ پیسہ دیکھ کر اسے راحت ملتی ہے، پیسے روپے کی گڈیاں دیکھ کر اسے سکون ملتا ہے، سونا چاندی دیکھ کر اسے ایک عجیب لذت ملتی ہے، اور جیسے کھانے کی چیزیں کھا کر وہ لذت محسوس کرتا ہے، ویسے مال اپنے پاس رکھ کر اسے ایک راحت اور ایک لذت ملتی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی دیکھو سنو، یاد رکھو، من اخذ بحقہ بورک لہ فیہ، یہ مال بہت اچھی چیز ہے، لیکن صحیح راستے سے آئے تو برکت ہوتی ہے، اور اگر غلط راستے سے آئے تو پھر وہ غلط راستے سے آنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لم یبارک لہ فیہ، اس مال میں اسے برکت نہیں ہوتی۔ اور جب ایک دفعہ انسان غلط راستے پر چل کر کچھ کما لیتا ہے تو وہ کما لینے کے بعد اسے جول بقر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جول بقر ایک بیماری ہے جو جانوروں کو لگتی ہے، وہ جانوروں کو لگ جانے والی بھوک کی بیماری ہے، کہ کچھ جانوروں کو بھوک کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جانور کی عادت یہ ہے کہ جانور جب چرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن میں دو الگ الگ سسٹم رکھے ہیں۔ وہ جب چرنے جاتا ہے تو چرتے ہوئے وہ گھاس وہ نکال کر اپنے پیٹ میں اس کا ایک الگ خاص تھیلا ہے، اس تھیلے میں وہ شفٹ کر لیتا ہے۔ پھر بعد میں جا کر کسی جگہ پر تسلی سے آرام سے بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھ کر وہ جو اندر اس نے تھیلے میں بھرا تھا اسی کو باہر نکال کر جگال کرتا ہے، پھر جگال کر کے اس کو ہضم کے قابل بناتا ہے، پھر اس کے بدن میں جاتا ہے، وہ ہضم ہوتا ہے، ہضم ہو کر گوبر بن کے باہر نکلتا ہے، پیشاب بن کے باہر نکلتا ہے۔ لیکن جب جول بقر کی بیماری ہو جاتی ہے تو اسے اتنی زبردست بھوک لگتی ہے کہ وہ کھاتا چلا جاتا ہے، پیٹ نہیں بھرتا، وہ کھاتا چلا جاتا ہے، پیٹ نہیں بھرتا، تو یہ مرض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ مرض ہو جاتا ہے تو اس بیماری کے بعد کھاتے 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 اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، کہ وہ اس کو ہضم نہیں کر پایا، تو جب ہضم نہیں کر سکا، صرف کھاتا چلا گیا، تو پھر وہ اس کے لیے نقصان کا، ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی کے اندر ہوس پیدا ہو جاتا ہے، لالچ پیدا ہو جاتی ہے، اور غلط راستوں سے کمانے کی اس کی عادت پڑ جاتی ہے، تو
تو وہ جو غلط راستوں سے کمانے کی عادت پڑتی ہے وہ جول بقر کی طرح سے ہوتا ہے، وہ گائے کو لگ جانے والی بھوک کی بیماری کی طرح سے ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کماتا چلا جاتا ہے، اڑاتا چلا جاتا ہے، پھر وہ کمانے کے درمیان اور اڑانے کے درمیان کے فرق کو بھول جاتا ہے کہ کس راستے سے کمانا چاہیے، کون سا راستہ ہے کمانے کا، کون سا صحیح راستہ، کون سا غلط راستہ، اس کو جب بھول جاتا ہے تو پھر ہلاکت ہو جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ سے مانگ رہے ہو، میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، یاد رکھو سوال ذلت کی چیز ہے، آدمی سے مانگنا ذلت کی بات ہے، اس لیے سوال نہ کرنا۔ حضرت حکیم ابن حزام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو یاد رکھا، پوری زندگی یاد رکھا، اور زندگی میں رسول اللہ کے بعد پھر کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی، کسی چیز کا سوال نہیں کیا۔ جی سوال بھی ایک غلط راستہ ہے، جس راستے سے انسان کی زندگی میں غلط مال آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ من والہ نے، رسول اللہ نے، وہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کے 3 اعمال بتائے ہیں کہ 3 عمل کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا، جو پاک غذا کھائے گا، وعمل فی سنت، اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق عمل کرے گا، وامن الناس بوائقہ، اور لوگوں کو اپنے شر سے، لوگوں کو اپنے ایذا رسانی سے محفوظ رکھے گا، تو پھر اللہ جل شانہ اسے جنت میں داخلہ دے دیں گے۔ اس لیے بزرگوں، میں نے عرض کیا کہ رمضان نے ایک سبق ہمیں دیا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ خوف خدا، یہ خوف خدا ہمارے اندر پیدا ہو، اور خاص طور سے عقل حلال کے معاملے میں ہم اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ جی جھوٹ بول کر کمانا، دھوکہ دے کر کمانا، غصب کے ذریعے سے کمانا، غبن کے ذریعے سے کمانا، یہ وہ راستے ہیں جو راستے انسان کی زندگی میں پیسہ تو لاتے ہیں لیکن سکون نہیں لاتے، راحت نہیں لاتے، برکت نہیں لاتے۔ برکت تھوڑی ہوتی ہے لیکن ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور بے برکتی کا مال بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ منحوس مال ہوتا ہے، وہ مال زندگی کا سکون اڑا دیتا ہے، زندگی کی راحتیں اڑا دیتا ہے۔ جی گھر کا چین اور بچوں کے ذریعے سے جو راحتیں ہوتی ہے، اولاد کے ذریعے سے جو سکون ملنا چاہیے، وہ سب کا سب ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان رمضان کے سبق کو یاد رکھے کہ اللہ کا ڈر، یہ اندر سے یہ آواز آ رہی ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ رمضان کی ایک اور خاص بات ہے، وہ میں عرض کر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا رمضان میں ماشاءاللہ سحری میں سب گھر والے مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ افطار کے موقع پر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ سارے گھر والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سب مل کے ایک ساتھ کھاتے ہیں۔ اور رمضان میں ماشاءاللہ اللہ کی جانب سے عجیب برکتیں ہوتی ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازتے ہیں۔ مالدار تو کھاتے ہی ہیں، متوسط گھرانوں میں ماشاءاللہ جہاں سال بھر جی پھل پھلاری فروٹ کے آنے کا تصور نہیں ہوتا، وہاں پورا رمضان پھل پھلاریوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ اچھا کھانا، اچھا پینا، عمدہ مشروب، بہترین جوس بنتے رہتے ہیں۔ اور نچلے درجے کے غریب گھرانوں میں بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ تنگی نہیں ہوتی، وہاں بھی فراخی ہوتی ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ عمدہ سے عمدہ، اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں، سب جگہ برکت ہو جاتی ہے۔ برکتوں کی ایک وجہ، بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مل جل کے کھانا، آدمی الگ الگ بیٹھ کے کھائے، یا الگ الگ بیٹھ کے کھانے سے بے برکتی ہوتی ہے، مل جل کے کھانے سے برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، صحابی رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی بے برکتی ہے، گھر میں بہت زیادہ آفتیں ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی تنگیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، جی لعلکم تاکلون متفرقین، ایسا لگتا ہے کہ آپ سب الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ، ہم گھر میں الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل بیٹھ کے کھایا کرو۔ جی
ایک ساتھ مل بیٹھ کے کھایا کرو. ایک ساتھ مل بیٹھ کے کھانے سے اللہ تعالیٰ برکت کرتے ہیں. جی تو یہ برکت کا جو رسول اللہ کا بتایا ہوا جو تدبیر آپ کی بتائی ہوئی تدبیر یا تجویز ہے اس کا تجربہ ہم رمضان میں کرتے ہیں کہ رمضان میں مل بیٹھ کے سحری کرتے ہیں, مل بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں, اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میزبانی کا نظام شروع کیا تھا اور اس میزبانی کے نظام کو عربوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ باقی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بعد بھی باقی. عربوں میں آج بھی میزبانی کا عجیب و غریب نظام ہوتا ہے. وہ ہماری طرح سے جی بناوٹی تکلف نہیں کرتے, وہ سیدھے سادے ہوتے ہیں. گھر میں مہمان آیا, مہمان کے آنے کے بعد اگر پڑوس میں بتایا جائے ہمارے گھر مہمان ہے آپ بھی آ جائیے کھانے کے لیے, تو بے تکلف اٹھ کے آ کے کھانے میں بیٹھ جاتا ہے اور ساتھ بیٹھ کے کھا لیتا ہے. ہمارے ہاں اگر ہو ایسا کہ مہمان آنے کے بعد ہم بلائیں تو کہیں گے ہم فقیر ہیں, بھیک منگے ہیں, آپ ہمیں بلا رہے ہو, ہمارے گھر کھانا نہیں پکا. ان کے گھر بھی کھانا پکا ہے لیکن ان میں بناوٹ نہیں ہے. جی ہمارے پاس بناوٹ زیادہ ہوتی ہے. تو عرب شروع سے لے کر اب تک حضرت ابراہیم کے زمانے سے قرآن پاک کی آیت ہے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اللہ نے اجازت دی, اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ تم تنہا بھی کھا سکتے ہو اور مل جل کے بھی کھا سکتے ہو. اس کی اجازت ہے ہماری طرف سے. سورہ نور کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تاکلوا جمیعا واشتاتا. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ عربوں میں تنہا کھانے کی عادت ہی نہیں تھی. جاہلیت کے زمانے میں بھی تنہا نہیں کھاتے تھے, اکیلے نہیں کھاتے تھے. جب تک کوئی ساتھ بیٹھ کے کھانے والا نہیں آ جاتا اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن گزر جائے, جی 2 دن گزر جائیں, جب تک ساتھ بیٹھنے والا نہیں ہوتا تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ عادت تھی, حضرت ابراہیم نے عادت ڈالی تھی, وہ عادت رسول اللہ کے زمانے تک تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ تنہا کھاتے ہی نہیں تھے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں اتاری اور اللہ نے فرمایا ان تاکلوا جمیعا واشتاتا. اللہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ تنہا بھی کھا سکتے ہو, مجمع میں بھی کھا سکتے ہو, دونوں طرح کی اجازت ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہا کھائیں تو بھی اللہ تعالیٰ حلال روزی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن گھروں میں برکت کے لیے. جی جیسے آج کل ہر جگہ شکایت برکتیں نہیں, تو اس کے لیے رمضان کا ہمارا ایک تجربہ بتاتا ہے کہ رمضان میں خاص طور سے برکتیں اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں کہ سارے گھر والے مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں. اس لیے عادت ڈالیں. ہر وقت تو نہیں ہو سکتا, ہر ایک کا ٹائمنگ الگ الگ ہوتا ہے. دن کا ایک وقت یا 2 دن میں ایک مرتبہ یا 2-4 دن میں ایک مرتبہ سارے گھر والے مل کے بیٹھیں, ایک ساتھ کھانا کھائیں, اس سے گھروں میں برکت ہوتی ہے. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ جل شانہ اکل حلال کا اہتمام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور اللہ جل شانہ اپنی خیرات سے, برکات سے, رحمتوں سے ہم سب